بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 107 یعنی 107 دیکھیں گے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو جو یہاں پر بیان کیا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا مسجد کو دعوت حق کو نقصان پہنچانے اور نافرمانی کے کاموں کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے ایمان والوں کے درمیان، اور چھپنے کی جگہ اس کے لیے جس نے ٹکر لینا چاہا اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے سے، اب ضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہمارا ارادہ تھا مگر سے بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 107 اور اس کے آگے کی کچھ آیتیں جو ہے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا انٹرو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر اس کا تھیم، اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو شاید آیتیں آپ کو سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے، اور بیسک تھیم اگر ہم دیکھیں اس کا تو ایک اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ جب کوئی بھی کام کہ بد نیتی سے یا اچھی نیت سے نہ کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. وہ نیکیاں ہم جو کہ نیکی کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہی ہمارے منہ پر دے مارتے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہماری زندگی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں. بہت بہت کہ کہیں آپ کی اتنی کلیئرلی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کو ایسے واضح کیا ہے. ان آیتوں میں دیکھیے کہ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کہ منافقت سے بھرا دل جو ہوتا ہے وہ کبھی کہ آدھی ادھوری کوشش سے کبھی پوری کامیابی نہیں لے سکتا، پوری نیکیاں نہیں لے سکتا ہے. پھر یہاں پر دیکھیے کہ مسجد کو تعمیر کرنے کے کچھ مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ اگر مسجد کوئی مسلمان کہ بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا اس کا موٹیو ہونا چاہیے، اور کس نیت سے کیے ہوئے کام کی نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ایسے بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں انٹری کی انہوں نے، تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہ اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی، اور دین اسلام کی جو سب سے پہلے مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد قباء کے نام سے جانی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر وہاں پر آئے، انہوں نے کیا کیا، اس مسجد کی بنیاد ڈالی. بنیاد اللہ کے رسول نے ڈالی وہاں اس جگہ کو خرید کر، پھر اس کے بعد باقی ساتھیوں نے الحمدللہ اس کو مکمل کیا. پھر اس کے بعد جب مدینہ کے ایک دم اندر انٹری کری اور وہاں پر اللہ کے رسول آئے، تو اللہ کے رسول نے پھر مسجد نبوی کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی. مسجد نبوی اللہ کے حکم سے پھر تعمیر کیا گیا. خیر جیسے آج میں اور آپ دیکھتے ہیں ویسے تو نہیں تھا، جو بھی تھا بس بنیاد ڈالی گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کہ ایک مسجد قباء اور تھوڑے فاصلے پر مسجد نبوی.
اگر کہ جو لوگ جا کر آئے ہوں گے انہیں آئیڈیا ہوگا. اب ہوا کیا، اس وقت دین اسلام کے لیے اس جگہ پر 2 مسجدیں کہ جو لوگ یعنی کہ مسجد نبوی آ کر نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے تو وہ مسجد قباء میں نماز ادا کر لیں، اور جو وہاں نہیں کر پا رہے یہاں کر لیں، یعنی اپنے اپنے ایریا میں اس کے حساب سے جو ہے وہ جو ہے وہ نماز وہاں پر وہ اپنی جو نمازیں ادا کر لیں. ٹھیک ہے. اس وقت دیکھیے کہ ایک شخص تھا، یعنی دین اسلام کے لیے اتنا کافی تھا، اتنی مسجدیں، لیکن یہاں پر جس مسجد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کیسے پڑی، کیا ضرورت محسوس ہوئی، کس نے اس کی بنیاد ڈالی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں کرتی ہوں. دیکھیے کہ ابو عامر فاسق نام کا ایک شخص تھا. پہلے آپ کہیں کہ یہ کہ یہودی تھا، اس کے بعد پھر دین اسلام میں آیا، پھر یہ یہودی ہو گیا، کرسچن ہو گیا، ایسے کر کر کے اس نے بار بار اپنے مذہب کو یہ بدلتے رہا، اور ابو عامر فاسق کے نام سے یہ جانا جاتا تھا. یہ اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو ہے اتنا بڑا عالم تھا، اس کو کہا جاتا تھا، یہ بالکل جو ہے یعنی کہ دین اسلام سے یعنی اس میں بھی آیا، اس میں سے بھی خارج ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے اپنا جو مقصد بنایا، اپنی زندگی کا مقصد دین اسلام کو نقصان پہنچانا، اس نے بس یہی مقصد بنا لیا. اور یعنی اب دیکھیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا سفر آپ ذرا اس پہ غور و فکر کریے. کہیں تھا یہ، وہاں سے یہ مدینہ آ گیا، مدینہ آیا، اور اس کے بعد اس نے یعنی کہ بہت سارے غزوے میں یعنی کہ منافقت اس کے اندر بھی تھی، بہت سارے جنگوں میں اس نے ساتھ دیا، حصہ لیا، لیکن یہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد اس نے کیا کیا، یعنی کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے دین کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، اس کو مدینہ سے بھگا دیا گیا. ٹھیک ہے چلے. پھر یہ مکہ چلا گیا. مکہ گیا اور وہاں پر جو ہے یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ کافروں کو بھڑکاتا رہا، مسلمانوں کے خلاف، ان کو یہ کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، رہنے مت دو، اور یہ وہاں پر جا کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہا، کفار کا بہت ساتھ دیا. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب حنین ہوا، غزوہ جب حنین ہوا، اس کو اب اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی اب دین اسلام بڑھنے لگا ہے، اب اس کو غالب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب اسے اپنا یعنی کہ جھنڈا نیچے آتے ہوئے جب نظر آیا تو یہ اس نے کیا کیا، مکہ چھوڑ کے یہ شام کی طرف چلا گیا. شام میں جا کر اپنا بسیرا اس نے کر لیا. اچھا، وہاں جا کر بھی یہ جو ہے سکون سے نہیں بیٹھا رہا وہاں پر کہ ہاں چلو اب میں یہاں پر بیٹھے رہوں. یہ وہاں تو چلا گیا، لیکن اس نے اپنے جو ہے کچھ کہ کہنا چاہیے جاسوس، کچھ ایسے ساتھی مدینہ میں چھوڑ آیا تھا. اس نے مدینہ میں کچھ کہ سی آئی ڈی کرنے کے لیے یا پھر جاسوسی کے طور پر کچھ لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا. بڑی حیرت کی بات ہے یہاں اس پوائنٹ پر میں آپ سے کہوں گی کہ کہ بہت اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا تھا، اور اتنا یعنی کہ آپ سوچیں کہ اتنے غلط کام کے باوجود بھی اس کو یعنی کہ ہیلپر کی ضرورت پڑتی تھی. اور حیرت کی بات یہ تھی ایسے غلط لوگوں کو ہیلپر جو مل بھی جاتے ہیں، سوچے ذرا آپ. اور اس نے کیا کیا، ان جو اس کے ہیلپرز تھے مدینے میں، یہ مسلمانوں کے خلاف بہت ساری چالیں چلنے لگا، بہت چالیں چلی اس نے. ٹھیک ہے چلے. اب اس نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو، کہ اس نے وہاں کے مسلمانوں کے یعنی کہ جو اس کے وہاں پر ہیلپرز تھے، جو وہاں پر جاسوس تھے، ان کو اس نے ایک آئیڈیا دیا. اس کو چاہیے تھا ایک آفس وہاں پر. کس لیے مدینہ میں آفس کیوں چاہیے تھا اس کو؟ تاکہ یہ اپنے جو ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہے، ان کو پریشان کرتا رہے، یعنی یہ تمام اس کے دماغ میں باتیں چل رہی تھی. ٹھیک ہے چلے. اب اس نے کیا کیا، اب اس کو ڈائریکٹلی کوئی تو وہاں بلڈنگ مل نہیں سکتی تھی. اب اس نے دماغ لگایا اپنا کہ میں ایسا کیا کروں کہ مطلب مجھے وہاں پر جو ہے وہ مدینے میں ایک ایسی جگہ مل جائے کہ میں مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر یہاں پر جو ہے سازشیں کرتے رہوں اور انہیں نقصان پہنچاتے رہوں. خیر ٹھیک ہے. پھر ہوا کیا، ہوا یہ کہ اس نے کیا کیا کہ ایک
مسجد تعمیر کرنے کی جو ہے وہ کہ پلان کی. کیوں مسجد؟ دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا تھا. اگر کہ ہم اپنے پروپیگنڈے یا ہم سیکرٹ میٹنگز اپنی مسجد کی شکل میں، اگر ہمارا آفس رہے گا لیکن وہ مسجد کی شکل میں ہوگا، تو بھائی کوئی بھی نوٹس نہیں کرے گا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوٹس کریں گے، نہ صحابہ نوٹس کریں گے کہ یہاں پہ کچھ چال بازیاں چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. حالانکہ دیکھیں آپ کو کہ عنایتوں کے بعد یہ ضرور محسوس ہوگا کہ یہاں پر دیکھیں کہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے بتایا کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی جو اس وقت تھی، یہ اس بات کا اشارہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ غیر ضروری کہ اگر ضرورت نہ ہو مسجدیں زیادہ تعمیر نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑا میسج تھا دین اسلام کو. لیکن افسوس اور افسوس کی بات آپ دیکھیں کہ آپ کہ نکل جائیں آپ کہیں پر بھی، اور ہندو اور کہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ آپ کو چیزیں آئیں گی کہ گلی گلی میں آپ کو مسجدیں ملے گی، بھلے نمازی نہ ہو. یہ دین اسلام کے خلاف یہ کام کرتے ہیں مسلمان. مسجد ضرورت ہے کس چیز کی؟ اس جگہ کا انسان، وہ ایریے کا جو مسلمان نے آئے، نماز ادا کرے اور جائے. اور کیا وجہ تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد تعمیر نہیں کرنے کی؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب مسجدیں زیادہ تعمیر ہو جاتی ہے نا، ایک ایک ایریے میں 2 2 3 3 مسجدیں، تو یہ سمجھیے کہ آپ ایک سورس ہو جاتا ہے منافقوں کو اپنی منافقت چھپانے کا. اچھا، کس طریقے سے منافقت چھپانے کا؟ ایسے کہ بھائی دیکھیے کہ ایک ہی جگہ پر 2 3 مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک بندہ اگر ایک مسجد میں نہیں آیا، دوسرا خیال کا کیا کرے گا اس کے بارے میں؟ شاید اس مسجد میں گیا ہوگا، پتہ چلا نہ وہ اس مسجد میں گیا نہ اس مسجد میں. ایریے میں 3 4 مسجدیں ہیں لیکن وہ بندہ کسی بھی مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کیا. تو منافق کو تو منافق کا چھپانے کا ایک کہ آئیڈیا مل گیا نا، اس کی تو بہت آسانی ہو گئی. تو یہ ہے، یہ سب سے بڑا ریزن ہے آپ کہیں کہ مقصد ہے دین اسلام کا کہ ایک ہی ایریے میں بہت زیادہ مساجد کو تعمیر نہیں کرنا چاہیے. آج آپ کیا حال ہے لوگوں کا؟ آج مسلکوں کے نام پر، اور یقین کریں ان آیتوں میں اتنا بڑا تماچا ہے ان مسلمانوں کے منہ پر کہ جو مسلک کے نام پہ، جماعت کے نام پر یا فرقے کے نام پر مسجد بناتے ہیں. بہت بڑا تماچا ہے. ان آیتوں سے مجھے یہی احساس ہوتا ہے جب بھی میں یہ آیتیں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے منہ پر آیتوں کے ذریعے بہت بڑا تماشا مارا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ کہ اس طریقے سے فرقہ واریت کے نام پہ، جماعت کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ تعمیر کی گئی مسجدیں جو ہے وہ اس میں تقوی والے نہیں ہوتے ہیں، وہ قابل قبول ہیں. اور انشاءاللہ بہت ڈیٹیل انشاءاللہ ان میں آپ کو سننے کو ملے گی. ٹھیک ہے، چلیں اپنی ٹاپک پر ہم آتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے دیکھیے کہ ایک ایریے میں ہونے دو کتنی بھی مسجدیں، لیکن اصل چیز جو ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے یعنی کہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہونی چاہیے. یہ آیتیں مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہیں کہ مسجدیں گورنمنٹ کے انڈر میں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے دیکھیے کہ گورنمنٹ سے کوئی رول جب کے پاس ہوتا ہے لیگلی، ساری عوام اس کو فالو کرتی ہے. اسی طریقے سے مسجد کے بھی سارے رولز اینڈ ریگولیشن بھی گورنمنٹ کے انڈر میں ہونا تو انشاءاللہ یہ بیکار کی کہ فرقہ واریت، جماعت بندی، ان چیزوں سے وہ مسجد بن جائے گی انشاءاللہ. اب ہوا کیا؟ اب وہ عامر فاسی کی طرف ہم آتے ہیں پھر سے. اس نے کیا کیا؟ پھر پلاننگ تو کر لی، کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو گیا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے مدینہ میں جو اس کے ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کر ایک سیکریٹ میٹنگ کی کہ آپ ایک جگہ ڈھونڈو، ہم وہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے. بظاہر تو وہ لوگوں کے لیے ایک مسجد ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کا کام کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ مسجد تو میں بنوا لوں گا لیکن اس کو اپروول کون دے گا؟ اینڈ کہ اس ٹائم میں گورنمنٹ سرٹیفائی یا اس کو اپروول کرنے والی ذات صرف ایک ہی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپروول نہیں کریں گے، اس کو سرٹیفائی نہیں کریں گے، تب تک اس کی اوپننگ ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہی نو، پتا تھا اس کو. ٹھیک ہے چلیں. اب اس نے کیا کیا، مسجد تعمیر کر دی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول دیکھیے نا، میں ایک مسجد تعمیر کیا ہوں. وہ مسجد قباء نا، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کچھ لوگ نہیں آ پاتے ہیں، ضعیف ہیں، وہ کچھ لوگوں کو مسجد نبوی دور پڑتی ہے، اینڈ دس اینڈ دیٹ، ایسے ایسے کر کے بہت ہیلے بہانے اس نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے کہ دیکھیے نا، میں نے اس لیے یہ مسجد بنایا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اینڈ پلیز آپ آ کے ذرا نا اس کی اوپننگ کر دیں. اور اوپننگ کس طریقے سے کہ پلیز آ کے آپ صرف یہاں پہ ایک دفعہ نماز پڑھ لیں، پھر اپروول ہم کو مل جائے گا، اس کے بعد تو سارے لوگ آ کر یہاں پہ نماز پڑھ لیں گے. یہ آ کے اللہ کے رسول کو ریکویسٹ کر رہا ہے. اینڈ آن دیٹ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں بیزی تھے. آیا، کئی مرتبہ آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی میں تبوک میں بیزی ہوں، ابھی مجھے سفر کرنا ہے، ابھی تیاری کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ، ایسے کرتے کرتے بہت دن نکل گیا اور تبوک کے لیے اللہ کے رسول چلے گئے. اور اللہ کے رسول آ کر وہاں پر نماز نہیں پڑھے. اب ہوا کیا؟ اب اس کو یہ تھا کہ بھائی اپروول تو ملا نہیں، ہم اس مسجد کی تو اوپننگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یعنی کہ جب تبوک سے واپسی جب ہو رہی تھی نا، on that time یہ آیتیں اتر رہی تھی جو ابھی میرے اور آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 میں ہے. اور وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لے بھائی، اللہ کے رسول تبوک سے جب آئے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ سنیے، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، جنہوں نے بنا لیا تھا مسجد کو، کیا بنا لیا تھا؟ یہ ضرارن، نقصان پہنچانے کا ذریعہ. کس کو؟ یہ دعوت حق کو، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا. نمبر 1 وہ کفر اور نافرمانی کے کاموں کے لیے انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا. نمبر 3 وہ تفریقاً اور پھوٹ ڈالنے کے لیے بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا. نمبر 4 وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور چھپنے کی جگہ بنائی تھی اس کے لیے. کس کے لیے انہوں نے چھپنے کی جگہ بنائی تھی؟ جس نے ٹکر لینے کی کوشش کی اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے. یہ ہے وہ، یہ حاربہ کی ہوا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ کیا نام بتایا میں نے ابھی آپ کو؟ ابو عامر فاسق کی طرف جا رہی ہے کہ اس نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ جنگ کرنے کی، ٹکر لینے کی کوشش کی تھی. جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت ملی، حالانکہ دیکھیے کہ اپنی کتابوں کا یہ بہت بڑا عالم تھا اور اس کو پتا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے جب اپنے کہ چچا کے پاس ان کو لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے تو تصدیق کر دی تھی اس چیز کی کہ تمہیں وہی چیز مل رہی ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کو ملی تھی. اور انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی اس بیس پہ کیونکہ وہ اپنی کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ تمہارے ہی کنبے والے، تمہارے ہی ملک والے، تمہاری ذات برادری والے تمہیں مکہ سے نکالیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے، یہ مجھے کیوں یہاں سے نکالیں گے؟ لیکن اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ حق پر چلنے سے لوگ کیسے دشمن بن جاتے ہیں. الحمدللہ کہ ان کے چچا نے تو تصدیق کر دی تھی، اور الحمدللہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے.
بغیر کوئی کہ ہجرت کے پہلے بھی، اور بہت سارے ایسی اس کے پہلے ہی جب انہوں نے یعنی کہ اس چیز کی تصدیق کر دی، الحمدللہ وہ ایمان پر مرے. انہی کا ساتھی تھا یہ ابو عامر فاسق. لیکن یہ اتنا بدبخت تھا کہ یہ بالکل مخالفت میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے دین اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا مقصد بنا لیا اپنی زندگی کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس نے بہت ٹکر لی تھی اللہ اور اس کے رسول سے. ٹھیک ہے، اب اصل بات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. انہوں نے تو کوشش کی اس مسجدوں کو بنانے کے لیے، لیکن اور ضرور بضرور وہ سب قسمیں کھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائیں گے قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ نہیں ارادہ تھا ہمارا مگر صرف بھلائی کا. جیسے ابو عامر یہ جو ہے فاسق کہنے لگا نا، اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ بوڑھے ضعیف بیمار لوگ اتنی دور دور کہاں جائیں گے نماز کے لیے، وہ یہیں پر نماز ادا کر لیں گے. یعنی ہمارا تو ارادہ تھا یہ بھلائی کرنے کا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں. لیجئے بھائی، یہ جھوٹے لوگ ہیں، اللہ نے اس بات کی گواہی دے دی انہیں. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.